اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں محترم، جو ابھی قصہ چل رہا ہے کہ عاصم شاہ بھی اللہ کو پیارا ہو گئے، جو زندگی کی کہانی تھی وہ ختم ہو گئی اور آخر اس نے جانا تھا وہ چلا گیا۔ اسی بارے میں میاں صاحب نے بہت اس قصے میں بار بار ہی اس بات کو اس کی طرف دھیان دیا ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے، اس نے گزر جانا ہے، اور آپ اتنا ہی کام کیا جائے جتنا کہ انسان کو اس دنیا میں کرنا چاہیے، اور زیادہ آخرت کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اور زندگی کے بارے میں بہت دفعہ اور اس قصے میں بار بار بھی یہی ذکر ہے، جیسے فرماتے ہیں کہ کچھ وسانی سائدہ مان کیا پھر کرنا، جس جو سے نو چھنڈ چھنڈ رکھیں خاک اندر ون ترنا، جیون جیون جھوٹا نام۔ کتنا رہا ہے عاصم شاہ، لیکن آخر میں اس نے جانا تھا وہ چلا گیا۔ جیون جیون جھوٹا ناما، موت کھلی سر اتے، لکھ کروڑ تیرے تی سونے خاک اندر رل ستے، مگر شکاری کرے تیاری مار چریندیاں ہرنا، جو چڑھیا اس ٹھانا اڑک، جو جمیا اس مرنا، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ یہ قصے کا اختتام ابھی جا رہا ہے، اور میاں صاحب اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پیٹو پاٹ سے گوفے کڈے، پھول ہوئے رنگ والے، مالی توڑ بازاری سٹے، برے بچھوڑے ڈالے۔ جو چیز آتی ہے اس کو بچھڑ جانا ہے، چلے جانا ہے۔ اساں انہاں قد ملنا مڑ کے پئی ہمیش جدائی، روڑ پھل محمد بخشا رجنا شاہ فنڈائی۔ جو بھی جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے اس دنیا میں پورا ٹائم نہیں گزارا کہ مجھے جانا پڑ گیا ہے، چاہے کتنا بھی عروج دیکھے، زوال نے آنا ہے، آخر کار چلے جانا ہے۔ کئی بہاراں ہو گئیاں، کئی بہاراں ہو گئیاں، ڈٹھے پت بچارے، کئی ہزاراں بور گلاں دے کر کر گئے نظارے۔ یہ دنیا جو ہے کب سے کوئی بہاریں آتی ہیں اور پھر خزاں آ جاتی ہے۔ کئی بہاراں ہو گئیاں، ڈٹھے پت بچارے، کئی ہزاراں بور گلاں دے کر کر گئے نظارے۔ کئی ہزاروں قسم کی مخلوق تھی جو اس دنیا کے نظارے کر کر کے آخر کار چلی گئی۔ جاندے کتنے نظرے آئے گل پھل بور ہزاراں، دستاراں سر مٹی ہوئے سینکڑے سرداراں۔ وہ جب اس دنیا میں کوئی ہے تو بڑی شان و شوکت ہے، لیکن جاندے کتنے نظر آئے، جب جاتے ہیں تو کوئی بھی نہیں دیکھتا کدھر جا رہے ہیں۔ گل پھل بور ہزاراں، گل بھی پھل بھی اور بور بھی اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ دستاراں سر مٹی ہوئے سینکڑے سرداراں، اور سینکڑوں سردار جو ہیں ان کی دستار ہیں، بڑے بڑے دستار والے، بڑے بڑے شان والے، آخر میں مٹی میں جا کے سو گئے ہیں۔ لاکھاں سرو آزاد چہرے اور ڈٹھے سر پرنے، لکھ لالے رنگ لالاں والے گالے داغ ہجر نے۔ بڑے بڑے لمبے سرو جو ہیں درخت ہیں، آخر میں کیا ہوا ہے، بہت اونچائی کی طرف جاتے ہیں، لیکن لاکھاں سرو آزاد چہرے اور ڈٹھے سر پرنے، آخر کار وہ سر کے بال زمین پر گر گئے۔ لکھ لالے رنگ لالاں والے گالے داغ ہجر دے۔ اور جو لاکھ قسم کے رنگ تھے، پھول تھے، لالے تھے، وہ بھی داغ ہجر نے ان کو بھی گال دیا ہے، ان کو بھی ختم کر دیا ہے۔ کہاں گئے، کہاں گئے جمشید فریدوں بیمن ناگ ڈنگالا، کہ خسرو تے رستم وستاں سام نہ ہویا سنبھالا۔ ہاں کہاں چلے گئے جمشید اور فریدوں جیسے، اور آخر آ کے وہ ڈٹھے سر پر میں آخر آ کے وہ گر گئے۔ لکھ لالے رنگ لالا والے، کہاں گئے جمشید فریدوں بہمن ناگ ڈنگالا، کہ خسرو تے رستم وستاں سامنا ہویا سنبھالا۔ کہ خسرو جیسے اور رستم زمان جیسے، سام جیسے جو بہادر تھے، وہ بھی اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے اس دنیا میں۔ کہ کاؤس سیاوش کتھے کہاں سکندر دارا، افلاطون ارسطو کتھے کردے عمل پسارا۔ وہ یہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ کیکوس جیسے بنا لوگ، سیاوش جیسے دانا لوگ کتنے، کہاں سکندر دارا، کہاں سکندر و دارا رہے، جن کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، جن کے بڑے بڑے محل تھے اور بڑے بڑے ان کی بادشاہیاں تھیں، وہ کدھر چلے گئے۔ افلاطون ارسطو کتھے کردے عقل سارا۔ وہ جو افلاطون اور ارسطو سے
جو بڑے بڑے عقل مند تھے، عقل دکھانے والے تھے، وہ کدھر چلے گئے؟ دنیا نال نہ گئی کسے دے، ٹر ٹر گئے اکلے، او بھلے جنا چھڑ رکھے اس دوڑوں مت پلے۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں جاتی، جو جاتا ہے وہ یہاں سے اکیلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا نال نہ گئی کسی دے، ٹر ٹر گئے اکلے۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں جاتی، جو جاتا ہے وہ یہاں سے اکیلا ہی جاتا ہے۔ او بھلے جنا چھڑ رکھے اس دوڑوں مت پلے۔ میاں صاحب نے اس زندگی کو دوڑ کی مانند کہا ہے۔ وہ بھلے جنا چھڑ رکھے، وہی لوگ بھلے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس مٹی اور دھوڑ سے سنبھال کے رکھنا، اپنے ہاتھ اور پلے سے دنیا داری سے بچا رکھے، وہی بھلے انسان ہیں۔ جمدڑیاں میں خاکو ستے چکڑ پیر نہ دریا، جمدڑیوں میں خاکو ستے چکڑ پیر نہ بریا، اس جوئے جس بازی لائی کس نہیں دن ہریا۔ اور جو پیدا ہوتے ہی خاک میں جا کے سو گئے، چکڑ پیر نہ بریا، وہ اس دنیا کے کیچڑ اور گند سے آزاد رہے، بچے رہے۔ اس جوئے جس بازی لائی کس نہیں دن رہے۔ یہ دنیا کا جو جوا ہے، جو بھی اس میں بازی لگاتا ہے وہ ہمیشہ یہاں سے ہار کے ہی جاتا ہے۔ اس جوئے جس بازی لائی کس نہیں دن ہریا۔ فرماتے دانش منداں دا کام نہیں دنیا تے دل لانا۔ جو دانش مند ہیں، جو دانا لوگ ہیں، ان کا کام نہیں ہے دنیا پہ دل لگا کے بیٹھ جائیں۔ دانش منداں دا کام نہیں دنیا تے دل لانا، اس ووٹی لکھ خاوند کیتے جو کیتا سو کھانا۔ جو دانش مند لوگ ہیں ان کا کام نہیں ہے کہ اس دنیا پہ دل لگا کے بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ یہ دنیا کون ہے؟ اس ووٹی لکھ خاوند کیتے جو کیتا سو کھانا۔ یہ جو دلہن ہے، اس جو دنیا ہے، یہ خوبصورت ہے، اس نے لکھ خاوند کیتے، لاکھوں اس نے اپنے بنائے، اور جس کو اپنا بنایا جو کیتا سو کھانا، اس کو یہ کھا کے چل پڑی ہے دنیا۔ جس چھڈی یہ بچے کھانی سوئی ہو سگڑ سے آنا۔ ہمارے یہ جو بچے کھانے والی ہے، جو کھا جانے والی ہے، جس چھڈی یہ بچے کھانی سوئی ہو سگڑ سے آنا۔ جس نے دنیا کو چھوڑا ہے وہی سگڑ اور سیانا ہے، وہی دنا ہے، دانش مند ہے۔ جس چھڈی یہ بچے کھانی سوئی ہو سگڑ سیانا، ایسی ڈان نال محمد کانو اخت نہ بنا۔ یہ جو ڈائن ہے، یہ دنیا ہے جو آپ کو دلہن کی طرح نظر آتی ہے، میاں صاحب فرماتے ہیں ایسی ڈائن نال محمد کانو عقد نہ بنا۔ یہ جو ڈائن ہے، کھا جانے والی ہے، کس لیے اس کے ساتھ عقد نہ با کے اس کو اپنا بنا کے بیٹھ جاؤ۔ نت نوی اے بن بن دسدی بڈھی مول نہ، نت نوی اے بن بن بہندی بڈھی مول نہ دستی، ہر ایک سنگ کرندی گوشے نہیں کے پروستی۔ یہ جو ہمیشہ نت نوی یہ بن بن بہندی ہے، نئی نئی اپنے کرتب دکھاتی ہے، یہ نئی نئی ہو کے سامنے آتی ہے، بڈھی مول نہ دستی، یہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ جوان ہے یہ دنیا۔ ہر ایک سنگ کرندی گوشے نہیں کے پروستی۔ یہ کسی ایک کے ساتھ لباس کر کے نہیں چلتی، جو آتا ہے اسی کو ہی اپنی طرف لگا لیتی ہے۔ ہر ایک سنگ کرندی گوشے نہیں کے پروستی، کسی ایک کے ساتھ نباہ نہیں کرتی، بلکہ جو نیا آتا ہے اس کے ساتھ یہ چمٹ جاتی ہے۔ سوئیو نیوں لگاندہ اس دا شامت آئی جستی۔ اس دنیا کے ساتھ وہی نیوں لگاتا ہے، وہی اس دنیا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ شامت آئی جستی، جس کی شامت آ جاتی ہے، اس کے پکڑ میں آ جاتا ہے۔ سوئیو نیوں لگاندہ اس دا شامت آئی جستی، ہر برسیدہ پڑسا کی توس بڑی محمد کستی۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہی، ہر ایک ساتھ ہر برسیدہ پڑسا کی توس بڑی محمد کستی۔ جو آیا اس نے اسی کا تیس نیس کر دیا، یہ کسی کی بن کے نہیں رہی۔ ہو گئے تخت سائیں تاج سراں پر دھر کے، مہاراجے سلطان کھائے شان و چہرہ کر کے۔ بہت بہت تختوں کے مالک ہو گئے تخت سائیں تاج سراں پر دھر کے، بڑے بڑے تختوں کے مالک آئے، سر پہ تاج رکھا، اور انہوں نے یہی سمجھا کہ ابھی اس دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ مہاراجے سلطان کہائے شان و چارہ کر کے، اور بڑے بڑے راجے مہاراجے اور اپنے آپ کو سلطان کہنے والے اور اپنا شان و چہرہ کر کے بتانے والے کہ ہم ہی ہیں، کہ اس دنیا میں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارے سر پہ تاج ہے، ہم بادشاہ ہیں۔ ننگے پیریں گئے بدیسی خاک رلے سب مر کے،
کہو کہ مان محمد بخشا رو نمانا ڈر کے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور ننگے پاؤں گئے بدے، ننگے پیر جاتے ہیں، ان کو کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا، ننگے پار گئے بدیسی خاک رلے سب مر کے۔ وہ بھی کیا ہوا ان کے؟ اور ننگے پاؤں گئے یہاں سے دنیا سے چل کے اس دیش سے رخصت ہوئے، خاک رلے سب مر، آخر کار وہ بھی مٹی در مٹی ہو کے۔ کہو کہ مان محمد بخشا رو نمانا ڈر کے۔ کس بات میں مان ہے تمہیں محمد بخشا؟ اب سمجھاتے ہیں، کہو کہ مان محمد بخشا رو نمانا ڈر کے۔ کسی چیز میں مان نہ کرو اور ہمیشہ ڈر کے زندگی گزارو۔ ماتم سوگ سنسار تمامی، جا خوشی دی ناہی سمجھ کے داہی، ایک ایک قدم شان دے سرتے خلق تورے، جو راہیں ویڑے پائیں۔ کہتے کہ دنیا میں کیا ہے؟ ماتم سوگ سنسار تمامی، جا خوشی دی ناہی سمجھ کے داہی۔ انسان اس بات کو سمجھ جا، اس دنیا میں ماتم اور سوگ اور سنسار ہے، اس دنیا میں جا خوشی دی ناہی، یہ خوشی کی جگہ نہیں ہے، سمجھ کے دائیں۔ ہاں اس بات کو تم سمجھ جاؤ، ایک ہی قدم شاہاں دے سرتے خلق ٹورے جو راہیں ویڑے پائیں۔ جو اتنی مخلوق اور اتنے بادشاہ شاہ دنیا کے یہاں سے چلے گئے ہیں کہ جو ایک ایک قدم تم زمین پر رکھ دے ہو، وہ بھی کسی کا سر دفن ہوگا اس زمین پہ۔ ایک ہی قدم شاہ دے سرتے خلق ٹورے جو راہیں ویڑے پائیں، پھر نہیں مڑاوڑ لگے نیر گئے وگواہیں بوکے لاہیں، جو کریے سو آج محمد ولک نہ ہو کتھائیں برس سے آہیں۔ کہتے ہیں جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے اس نے واپس نہیں آنا، جیسے نیل دریا سے ایک دفعہ بہہ جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، پھر نہیں مڑاوڑ لگے نیر گئے جو آہیں بوکے لاہیں۔ جو ایک دفعہ دریا سے پانی گزر کے آگے چلا جاتا ہے اس پانی نے واپس نہیں آنا، جو کریے سو آج محمد بلک نہ ہو کتھائیں برسے آئیں، جو کرو گے وہی بھرو گے اور بعد میں تم نے پچھتانا ہے۔ اتھائیں برسے آہیں، پھر تم آہیں بھرو گے، پچھتاؤ گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پینگا بہت الارے چڑیاں ترٹ زمیں پر جڑیاں، کڑیاں پھر نہ بڑیاں پہ ساوریاں سے کھڑیاں۔ مثال دے رہے ہیں کہ بہت بہت بڑے الارے کھائے ہیں پینگوں نے، لیکن پینگا بہت الارے چڑیاں ترٹ زمین پر جڑی، آخر کار وہ زمین پہ ٹوٹ کے گر جاتی ہیں۔ جتنی بھی بڑی بڑی پینگے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے الارے کھائے انسان، آخر زمین پر آ کے جڑنا ہے۔ پینگا بہت الارے چڑیاں ترٹ زمین پر جڑیاں، کڑیاں پھر نہ مڑیاں پہ کے ساوریاں سے کھڑی۔ جو یہاں سے لے کے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آنے دیتے ادھر سے، کڑیاں پھر نہ مڑیاں پہ کے ساورے، جب ساورے لے کے چلے جاتے ہیں تو پہ کے آنا مشکل ہو جاتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پھر واپسی اس کی مشکل ہے۔ موتی قد ملے مڑ سپاں ونج پہ وچ لڑیاں، ڈگیاں پھلیاں خاکو رلیاں پھر رکھیں قد چڑیاں۔ موتی قد ملے مڑ سپاں، جو موتی ایک دفعہ سپ سے چلا جاتا ہے، ونج پہ وچ لڑیاں، وہ لڑی میں پرویا جاتا ہے۔ ایک سپ سے جب تک کا وہ سپ میں ہے تو وہ سپ کا موتی ہے، اور جب سپ سے نکل کے چلا جاتا ہے تو وہ ایک لڑی میں پرویا جاتا ہے۔ موتی قد ملے مڑ سپاں ونج پہ وچ لڑی، جب لڑی میں پرویا جاتا ہے دوبارہ سپ میں جانا اس کا مشکل ہے۔ ڈگیاں پھلیاں حقور علیاں پھر رکھیں قد چڑیاں، جو ایک دفعہ پھل زمین پہ گر جائے وہ دوبارہ اس درخت پہ نہیں لگ سکتا۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ جت ول ویکھو فقر جدائی، کتے ملاب نہ سکدا، لمبگار نہ کٹھے رہنے رسن، اتغم دھواں دکھدا۔ جس طرف دیکھو، جت ول ویکھو فقر جدائی، کتے ملاب نہ سکدا، جدھر جاؤ ادھر آپ کو جدائی اور بچھوڑائی نظر آئے گا، کتے ملاب نہ سکدا، نہ ملنا ہے وہ زیادہ سکھ کا نہیں ہے، آخر جدا ہونا ہے۔ لم انگار نہ کٹھے رہ سن، اتغم دھواں دکھدا، جو انگاری اور جو شعلہ ہے وہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، انہوں نے آخر ایک دوسرے سے جدا ہو جانا ہے۔ سن مرلی دی لکڑ کولوں درد بچھوڑا رخدا، سبنا دے حال محمد کو کی حال منخدا، سبنا دے حال محمد کو کی حال منخدا۔ سن مرلی دی لکڑ، کہتے ہیں دیکھو جو مرلی ہے، جو بانسری ہے وہ کیوں ایسے گا رہی ہے، سن مرلی دی لکڑ کو لوں درد بچھوڑا رخدا، وہ جو مرلی بج رہی ہے، جو بانسری بج رہی ہے
وہ کیوں ایسے ساز نکال رہی ہے؟ اسے اپنی جو درخت ہے اس سے جدا ہونے کا دکھ ہے۔ سبنا دی حال محمد کو کی حال منخدا، ہر چیز کا یہی حال ہے۔ اپنے آپ کو تم کیا روتے ہو؟ مٹی کٹے رلدا جاندہ جو کوئی سندر مکسی، گھاٹ ملی دل رلیا نہیں، تھا کس کس دی بکسی۔ مٹی کٹے رلدا جاندہ، مٹی میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جو کوئی سندر مکسی، جو خوبصورتی دنیا کی ہے، آخر کار سے مٹی میں فنا ہو جانا ہے۔ گھاٹ ملی دل رلیا نہیں، تاں کس کس تھی جو ہم نے یہاں رہنا ہے، اور کبھی بھی یہاں دل لگا کے نہیں رہ سکتا۔ کس دی جان جتنی بھی آپ کسی کی تمنا کرو، وہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔ دکھ دکھا گئی تو رگے جنا اساڈا دکھ سی، مطلب دے افسوس محمد کون آسانو دکھ سی۔ وہی ہمیں دکھ دکھا گئی تو رگے جنا ساڈا دکھ سی، وہی آخر کار ہمیں دکھ دے کے چلے جاتے ہیں، جن کا ہم دکھ کرتے ہیں، جن کے لیے ہم اداس رہتے ہیں، وہی ہمیں دکھ دے کے جاتے ہیں۔ مطلب دے افسوس محمد کون آسانو دکھ سی، ہر کسی کو اپنے مطلب کا افسوس ہے۔ کون ہمارے ساتھ زیادہ رہ سکتا ہے؟ کتھے گل گیوں اٹھ کتھے کار کچھ سرت فقیرا، قصہ چھوڑ وڑے وچ حالاں بج بج ترت فقیرا۔ وہ کہتے میاں صاحب کہتے ہیں کہ کتھے گل گیوں اٹھ کتھے کار کچھ سرت فقیرا، کدھر کی بات ہے اور تم کدھر لے گئے ہو؟ کار کچھ سرت فقیرا، اپنے آپ کہتے ہیں کچھ اپنا آپ سنبھالا کرو۔ قصہ چھوڑ وڑے وچ حالاں بج بج ترت فقیرا، تم قصہ چھوڑ کے اپنے حالوں میں چلے جاتے ہو، کسے کو ادھر ہی رکھ کے، قصہ چھوڑ وڑے وچ حالاں، کسے کو ادھر ہی رکھ کے اور اپنے حال میں چلے جاتے ہو۔ بج بج ترت فقیرا، جلدی جلدی تم اپنے حال کی طرف چلے جاتے ہو، اپنے آپ کو اس حال سے روکتے ہیں، اپنے آپ بیتی سے روکتے ہیں، اپنے درد اور دکھ سے کسی کو نہیں بتانا چاہتے، وہ صرف کہتے ہیں کہ تم قصے کی طرف جاؤ۔ آج کا سبق اتنا، کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے بشرط زندگی۔